خدا یسوع مسیح کے نام میں جی آپ سب کو سلام۔ آج کا جی ہمارا عنوان ہوگا جی کہ موسیٰ کو موسیٰ کس نے بنایا، موسیٰ کیسے موسیٰ بنے۔ اکثر میں نے یہ سوال اپنے حلقہ احباب میں کیا ہے، جواب یوں آتا ہے کہ خدا نے، بے شک خدا نے بنایا، لیکن آج کچھ گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے۔ کلام مقدس کی آیات کے کچھ اور گہرے مطالعے میں ہم جانے کی کوشش کریں گے جی، میرے ساتھ بنے رہیے گا۔ شروع میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ اگر ایک عورت نہ ہوتی یعنی موسیٰ کی ماں، تو موسیٰ نہ ہوتے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اسی پر آج ہم خدا کے کلام میں سے کچھ لمحات کے لیے سیکھیں گے۔ موسیٰ کی ماں نے جی اسے کیوں چھپایا، کیوں اس کو 3 ماہ تک چھپایا، جبکہ حکومت وقت نے یہ آرڈر کر دیا تھا کہ بچوں کو قتل کر دو۔ لیکن اس لمحے اس عورت کی دلیری کو سلام جس نے 3 ماہ تک اپنے بچے کو چھپا کے رکھا۔ کیا وجہ تھی؟ کیا اس نے ایسا گھبراہٹ میں کیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا یہ الہی منصوبہ تھا؟ نمبر 3، یا یہ ایک ماں کا نہ ہلنے والا ایمان تھا جی، ایک ایسا پختہ، ایسا مضبوط ایمان تھا اپنی اولاد کے لیے کہ جو اس کو توڑ نہ سکا، حکومت وقت بھی اس کو توڑ نہ سکی۔ تو اسی بات پر، انہی سوالات پر آج ہم کچھ لمحات کے لیے خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ تاریخ کے صفحوں میں جی ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جس کو ہم نے تو نظر انداز کر دیا، لیکن بائبل مقدس میں آج بھی اس کی ہمت کو سلام کے لیے، اس ماں کی ہمت کو سلام کے لیے آج بھی بائبل مقدس کے اوراق ہمیں گواہی دے ہیں۔ ہم موسیٰ کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے نبی تھے، انہوں نے بڑے بڑے معجزے کیے، دریاؤں کو چیر دیا، فرعون کے سامنے ڈٹ گئے، 10 آفات لائے۔ بالکل ہم نے جانا ہے، ہم نے ہر سنڈے نہیں تو کچھ سنڈیز کے بعد ہم ضرور ان باتوں پر لیکچر سنتے رہے ہیں۔ لیکن سچ بات بتائیے گا، کیا اپنے آپ سے یہ بات پوچھئے گا کہ کیا ہم نے اپنے چرچز میں اس کی ماں کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کی کہ اگر اس کی ماں نہ ہوتی تو موسیٰ نہ ہوتے؟ جی ہاں، یہی بات آج ہم خدا کے کلام میں سے ایک غیر روایتی طور پر سیکھیں گے، کیونکہ روایات میں تو ہم یہی سیکھتے ہیں جی، مرد مرد مرد۔ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ جی میل اورینٹڈ ایک سوسائٹی ہے، لیکن بائبل مقدس کچھ اور سکھاتی ہے، بائبل مقدس کچھ اور گہرائی میں کچھ چیزیں بتاتی ہیں جو مرد حضرات نہیں کر پائے لیکن عورتوں نے کر کے دکھایا۔ آپ میرے ساتھ بنے رہیے، میں ان تمام سوالوں کے جواب دوں گا جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کیے تھے کہ موسیٰ کی ماں نے اس کو کیوں چھپایا۔ میں نے 3 نکات دیے تھے کہ کیا اس نے گھبراہٹ میں چھپایا، کیا وہ یہ کوئی الہی منصوبہ تھا، یا موسیٰ کی ماں کا نہ ہلنے والا ایک ایمان تھا اپنی اولاد کے لیے جس نے اس کو یہ کرنے پر مجبور دیا۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے، اور اینڈ میں آپ کو اپنی تحقیق ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا، اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا آپ بھی ایسے سمجھتے ہیں۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو پر چلتے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کے بارے میں بہت زبردست لیکچر سنے ہیں، کئی دفعہ سنے، لیکن افسوس کبھی ہم نے اس کی ماں کے بارے میں نہیں سنا۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کی ماں نہ ہوتی تو موسیٰ نہ ہوتے، یہ سچ بات ہے۔ نہ ہی کوئی نجات کی داستان ہوتی، نہ ہی یہ جو دریا چیرنے کا، 10 آفات کا، فرعون کے سامنے ڈٹنے کا جو ہم ذکر سنتے ہیں، یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ صرف ایک عورت نہ ہوتی، اور وہ تھی جی یوکبد، موسیٰ کی ماں۔ آج جی ان چند لمحات میں جی ہم انہی کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے جی، جس کو تاریخ نے پیچھے کر دیا، تاریخ نے جس کو ہماری جو دنیاوی تاریخ ہے اس نے تو پیچھے کر دیا، کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم موسیٰ کی تو بات کرتے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہماری دنیاوی تاریخ نے تو اس کو چھپا دیا، لیکن بائبل کی تاریخ میں آج بھی وہ عورت زندہ ہے۔ اس نے جی ایک ایسے نبی کو جنم دیا جس نے جی ایک قوم کو بچایا، اس کو چھڑایا، اس کو بنایا۔ آج ہم اسی خاموش ہیرو کی یعنی موسیٰ کی ماں یوکبد کی آواز بنیں گے جی۔ اس عورت کا نام تھا جی، ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، یوکبد۔ ایک ایسی عورت جسے تاریخ نے نظر انداز کیا، لیکن خدا کا کلام اس کے بارے میں با آواز بلند ہمیں بتاتا ہے جی۔
ہم نے ہمیشہ موسیٰ کے بارے میں تو سنا، لیکن ان کی والدہ محترمہ کے بارے میں ہم نے کبھی بھی کسی سرمن میں نہیں سیکھا۔ شاذ و نادر کوئی ایسا ہوگا شخص جو مجھے دیکھ رہا ہوگا جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی میرے پادری صاحب نے یا میرے فلاں محترم نے اس بات پہ ضرور ہمیں سکھایا یا بتایا یا میں نے سیکھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں نہیں سکھایا گیا۔ فرعون کا فرمان تھا جی لڑکوں کو مار دو، لڑکوں کو قتل کر دو۔ خروج پہلا باب پڑھ سکتے ہیں، دوسرا باب پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرعون کے سامنے ایک نہتی عورت ڈٹ گئی، غریب عورت، کوئی تخت و تاج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فوج بھی نہیں ہے، اکیلی عورت صرف ایمان کے آسرے پر ڈٹ گئی۔ اور اس ماں نے اپنے دل میں جو تکلیفات اٹھائی ہوں گی، جب حکومت وقت نے یہ کہا کہ بچوں کو، لڑکوں کو مار دو، تو سوچئے گا کہ اس عورت کے دل پہ کیا گزری۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہودی روایات کا بھی مطالعہ کیجئے، تالمود میں بھی ایک ذکر آتا ہے، تالمود کے اگر آپ صفحات کو الٹیں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ ساری باتیں رکھوں، لیکن میں اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کروں گا کہ تالمود کہتی ہے کہ جی موسیٰ کی ماں کو اس کے شوہر نے جب یہ حکم آیا تو اس کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ مردانگی دیکھیں، اپنی عورت کو چھوڑنے کا ارادہ کر لی، ڈر گیا۔ سوچ تو یہی ہے کہ وہ ڈر گیا۔ اور بعض روایت یہ کہتی ہیں کہ اس کے شوہر نے، یوکبد کے شوہر امرام نے، موسیٰ کے والد نے اپنی بیوی کو چھوڑ بھی دیا جی، طلاق بھی دے دی۔ لیکن ایسے وقت میں ایک عورت پوری قوم کے سامنے اکیلی تن تنہا نہتی کھڑی ہو جاتی ہے، مصمم ارادے کے ساتھ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے۔ اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا، اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ اس نے یہ ارادہ کر لیا، اور اس کے اس ارادے کو کوئی ہتھوڑی توڑ نہیں سکی جی، کوئی چیز اس کو تباہ نہیں کر سکی۔ اس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے اس کے حلقہ احباب نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے رشتہ داروں نے اس کو چھوڑ دیا، غریب عورت تن تنہا، کوئی تخت و تاج کی مالک نہیں تھی، لیکن حوصلہ دیکھے پتھر جیسے، پتھروں سے بھی مضبوط۔ اس لمحے جی اس نے اس لڑکے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو بچانے کی ٹھان لی۔ جب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو جنم دیا تو جی 3 ماہ تک اسے چھپایا، پھر جی ایک چھوٹی سی کشتی بنا کر اسے دریا کے حوالے کر دیا، لیکن نا امید ہو کر نہیں، بلکہ بھروسے سے کہ خدا اسے واپس لائے گا۔ جی ہاں، چھوٹی سی کشتی بنائی اور اس کشتی میں اپنے بیٹے کو ڈال دیا اور اس کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ اور دریائے نیل میں جب وہ کشتی، وہ ٹوکری چھوٹی سی جا رہی تھی تو موسیٰ کی جو بہن تھی مریم، ان کی نظر تھی، انہوں نے اپنی نظریں ٹکائی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ آپ خروج 2 باب میں پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کے سامنے وہ حوالہ نہیں پڑھ رہا، لیکن آپ ضرور اس پہ اسٹڈی کیجئے گا۔ موسیٰ کی جو بہن تھی وہ اس پہ نظریں ٹکائے ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ کو فرعون کی بیٹی نے پکڑ لیا، پانی میں سے نکالا، تو وہ فوراً پیچھے گئیں اور فرعون کی بیٹی سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اس بچے کو پالنے کے لیے ایک دائی لاؤں؟ فرعون کی بیٹی نے کہا بالکل لاؤ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، سلطنت مصر نے اس ماں کو اپنے ہی بیٹے کو پالنے اور اسے دودھ پلانے کی اجرت دی۔ دیکھیں خدا کا منصوبہ، بے شک ہر کام کو خدا ہی کر رہا ہے، پس پشت خدا ہے، لیکن اس عورت کا حوصلہ دیکھیں جو اپنی مرضی سے حکومت وقت کے خلاف ڈٹ گئی۔ اور خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے وہ فیصلے لیں جو خدا کی مرضی سے میل کھاتے ہیں، تبھی خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا نے ہمیں سچائی، خدا نے ہمیں سچ اور جھوٹ کے بارے میں بتا دیا، خدا نے ہمیں ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کہنا سکھا دیا۔ خدا چاہتا ہے، خدا نے ہمیں فری ول دے دی ہے، آزاد مرضی دے دی۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس آزاد مرضی کا بھرپور طریقے سے استعمال کریں اور اپنے دماغ سے سوچیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ خود فیصلہ کریں خدا کے پیچھے جانے کا، خود خدا کے پیچھے چلنے کا اپنا ذہن بنائیں، نہ کہ کسی مجبوری میں۔ اس خاتون نے، یوکبد نے، موسیٰ کی ماں نے خود یہ سارا اپنے ذہن میں پتھر سے بھی مضبوط ایمان بنا لیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو بچا کے رہوں گی۔ اور دیکھیں سلطنت مصر نے اسی ماں کو اپنے بیٹے کو پالنے کے لیے اور اسے دودھ پلانے کے لیے اجرت بھی دی، اور یہ وہی بچہ تھا جس نے آگے چل کر سلطنت مصر کی بنیادیں ہلا دی۔ یہ جی صرف ایک تدبیر نہیں تھی، بلکہ ایک ماں کی خاموش آواز تھی، ایک ایسی جنگ جو آنچل کے سائے تلے لڑی گئی جی۔
تلواروں کے ساتھ، برچھیوں کے ساتھ تو لڑائی ہو رہی تھی، بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، لیکن اس ماں نے اپنے آنچل کے سائے کے تلے ایک ایسی جنگ لڑی جس کے بارے میں بائبل مقدس آج بھی بآواز بلند ہمیں بتاتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے، اور ہمیں اس حوصلے سے سکھاتی ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت ہو کر اس نے کس طرح سے اتنا شاندار کام کیا کہ جس کو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم جتنا سلوٹ کریں، جتنا سلام کریں کم ہے۔ دنیا جی موسیٰ کی ماں کو نہیں یاد رکھتی، موسیٰ کو ضرور یاد رکھتی ہے، آپ خود اتفاق کریں گے میری اس بات سے۔ وہ ماں جس نے خطرے کے عالم میں زندگی کو چنا، خطرہ تھا، چاروں طرف خطرہ تھا، فوجیں تھیں، تلواریں، برچیاں چل رہی تھیں، بچوں کے قتل عام ہو رہے تھے، اس وقت جی اس عورت نے، اس خاتون نے زندگی کو چنا۔ اس نے کہا نہیں، میں ہمت نہیں ہاروں گی، بھلے میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ دیں، بھلے میرا شوہر مجھے چھوڑ دے، لیکن میں اپنے لخت جگر کو بچانے کی ایک امید لے کر بیٹھ گئی ہوں۔ اور پھر ہو سکتا ہے اس نے خدا کے آگے رکھا بھی ہو کہ خدا تو میرا ساتھ دینا، تو خدا ساتھ دیتا ہے جب ہم اچھے فیصلے کرتے ہیں، خدا ہمارا ساتھ ضرور دیتا ہے جب ہم بہتر فیصلے کرتے ہیں۔ یہ وہ ماں تھی جس نے غلامی میں نجات دہندہ کو پیدا کیا جی، غلامی، ہر طرف نا امیدی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ جب بڑے ہوئے تھے تو ان کو ایک جھاڑی نظر آئی، بالکل جھاڑی کیا ہے؟ نا امیدی، نہ کوئی پھول نہ کچھ، صرف کانٹے ہی کانٹے، نا امیدی، مایوسی کو ظاہر کرتی ہے جھاڑی۔ تو ہر طرف نا امیدی اور مایوسی کے عالم میں اس عورت نے ایک نجات دہندہ کو پیدا کیا جی۔ یہ وہ ماں تھی جس نے ایک عظیم نبی لیڈر کو جنم دیا۔ لیڈر تھے موسیٰ، ہم سب جانتے ہیں، ہم نے قصے موسیٰ کے بارے میں بہت سنے ہیں۔ یہ وہ خاتون تھی جس نے جی میں سمجھتا ہوں کہ آسمانوں میں جن کا ذکر بلند ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس ان کے بارے میں بتا رہی ہے کہ کس طرح سے ان کے مصمم ارادے کے آگے حکومت وقت بھی جی گھٹنے ٹیک گئی۔ کیسا شاندار منصوبہ تھا خدا کا، جس میں اس عورت نے اپنی سوچ کو جب شامل کیا تو ایک ایسا منصوبہ ہمارے سامنے آیا کہ واقعی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ عورت اگر نہ ہوتی، ہم کہہ سکتے ہیں بائبل مقدس کے ان صفحات کو، خروج پہلا باب اور دوسرے باب کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم کہہ سکیں گے کہ اگر یہ عورت نہ ہوتی تو واقعی میں موسیٰ نہ ہوتے۔ اسی لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ موسیٰ کو موسیٰ کس نے بنایا؟ لوگ کہتے ہیں جی موسیٰ نے دریا کو چیر دیا، لیکن اس سے کہیں پہلے یوکبد نے، موسیٰ کی ماں نے جی فرعون کے فرمان کو چیر دیا۔ ایک عورت ہو کر اپنے معاشرے، اپنے لوگوں، اپنے شوہر اور حکومت وقت سے لڑ گئی اور ثابت کیا کہ نبی ماں کے آنچل میں ہی بنتے ہیں جی، اور جو وحی ہے، ریولیشن ہے، وہ ماں کے آنچل میں بھی اترتی ہے جی۔ اگر یہ وحی اس خاتون کے دماغ میں نہ آئی ہوتی، اگر یہ جذبہ چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط نہ ہوتا، تو مجھے بتائیں موسیٰ آج ہمارے سامنے ہوتے کیا؟ ہم موسیٰ کی یہ کہانیاں سن رہے ہوتے؟ یہ وہ ماں ہے جی جس کو میں کہتا ہوں جتنا سلام کریں کم ہے۔ یہ وہ ماں تھی جس نے غلامی میں موسیٰ کو پالا۔ اس کی حکمت عملی سے نہ صرف تاریخ بنی بلکہ تاریخ بدل گئی، اور ایک قوم جو کہ پوری قوم تھی جی، اس کو بچانے میں اس حکمت عملی نے کام کیا۔ موسیٰ کی ماں اگر یہ حکمت عملی نہ کرتی موسیٰ کو چھپانے کی، شروع میں جی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ موسیٰ کی ماں نے اس کو کیوں چھپایا، اور میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں بیان کی تھی۔ کیا گھبراہٹ تھی، یا یہ کوئی الہی منصوبہ تھا، یا اس ماں کا مصمم چٹان سے بھی مضبوط ایمان تھا جس نے موسیٰ کو بچایا؟ تو میں جی آپ کے سامنے ان تینوں باتوں کو رکھنے کے بعد اپنا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو اختتام میں ضرور بتاؤں گا میری اپنی سوچ اس کے بارے میں کیا ہے، وہ یہ ہے جی کہ یہ کوئی گھبراہٹ کا فیصلہ نہیں تھا۔ نمبر 1، بے شک یہ الہی منصوبہ تھا، لیکن نمبر 3 پہ جو نقطہ ہے نا جی کہ ایک ماں کا کبھی نہ ہلنے والا اور چٹانوں سے بھی مضبوط مصمم ایمان جس نے اپنی اولاد کو بچایا، بلکہ نہ صرف اپنی اولاد کو بچایا، اپنی قوم کو بچانے کا سبب بھی اس کا یہ ایمان بنا۔ تو میں اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ انکنونشنل بات ہے کہ ہم نے ہمیشہ روایتی طور پر یہ ضرور سنا ہے کہ موسیٰ کو خدا نے بنایا، موسیٰ کو خدا نے حکمت دی، موسیٰ کو خدا نے استعمال کیا، موسیٰ کو خدا نے کیا۔ بے شک
कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन हम क्यों बाइबल मुकद्दस के उन औराक को जब पढ़ते हैं तो क्यों हम इस अपनी मेल ओरिएंटेड सोसाइटी के अंदर हम ये भूल जाते हैं कि औरतों ने वो काम करके दिखाए हैं जी जो मर्द हजरात नहीं कर सकते थे। उन लम्हात में मर्द हजरात ने घुटने टेक दिए। मैंने आपसे कहा कि यहूदी रिवायात में ये बात लिखी जा चुकी है कि इमराम जो कि मूसा के वालिद थे, युकबत के हस्बैंड थे, उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ने का इरादा किया और बाज़ रिवायत में तो उनको छोड़ भी दिया डर की वजह से। उनके रिश्तेदार, उनके हल्का अहबाब के लोग युकबत को छोड़ गए। लेकिन उस लम्हे उस औरत ने अगर ये मुसम्मम ईमान ना होता, अगर उसका चट्टानों से मजबूत ये ईमान ना होता अपने बेटे के लिए, तो मेरे अजीज़ों खुदा भी जी हाँ बिल्कुल कहना चाहूँगा कि खुदा भी इस मंसूबे को पूरा ना कर सकता अपनी कौम की निजात के लिए। खुदा को भी ज़रूरत थी एक औरत की, एक चट्टान से भी मजबूत और मुसम्मम इरादे वाले औरत की। जैसा कि हमने अपने गुज़श्ता वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि हवा जो थी वो एक मुसम्मम इरादा रखती थी, उसकी सोच अनकन्वेंशनल थी। आदम हुक्म समझता रहा, लेकिन औरत ने सोचो विचार शुरू की। तो यहाँ भी देखें, एक औरत मर्दों से भी कई ज़्यादा अजीम काम कर रही है। एक हुकूमत के सामने डटना, जब आपके पास कुछ भी ना हो, आप गरीब हो, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ चुके हैं, आपके पास कोई तख्त ताज नहीं है, आप बिल्कुल तनहा हैं, उस लम्हे इस औरत में पता नहीं है, मैं कहता हूँ मर्दों से भी ज़्यादा एक हौसला कहाँ से आ गया। हमें इस बात को सीखने की ज़रूरत है। हमें इस मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में इस बात को फैलाने की ज़रूरत है कि किस तरह एक औरत की इस हिकमत अमली ने, इस मजबूत ईमान ने, ना हिलने वाले ईमान ने ना सिर्फ़ अपने बेटे को बचाया, एक कौम को बचाया, बल्कि खुदा को भी जी मजबूर कर दिया कि वो उस औरत का साथ दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।